هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الكريم محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والجد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين والياس المطلق المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائه ومخالفيه وهم به فضائله ومناقبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحان خدا کے مراد سے جاگرتی کا بردگار عالم آپ کے اس جذبہ ایمانی کو تر و تازہ رکھے اور دل کی پاک سرزمین پر ہمیشہ ولایت علی کا صدر راز ہوتا رہے اور ولایت علی میں زندہ و سلامت رہے۔ مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کافی عرصے کے بعد حاضر خدمت ہوا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جیسا کہ پہلے بھی آپ عزت افزائی کرتے رہے آج بھی انشاءاللہ تعالی اسی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے اور اس جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ نے مجمع کو بیدار دیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس بیداری کو باقی رکھنا اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہم جن ہستیوں کو ماننے والے ہیں ان کا مزاج ہی کچھ اور ہے۔ وہ کبھی سر نہیں گنتے گل گھومتے ہیں، وہ تعداد پہ نہیں جاتے گل پر جاتے ہیں، گل کتنے ہمارے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجمع مختصر ہوتا ہے لیکن رنگین ایسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار کچھ اس کا برعکس بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ ہمارے یہاں نہیں اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ آپ زندہ و سلامت رہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے، لہذا کیونکہ مخصوصی ہے آج، اس وجہ سے حق بھی یہی ہوتا ہے کہ جس ہستی کی مخصوصی ہو ان کا تذکرہ بالخصوص ہونا چاہیے۔ اور یہ ہستیاں ہمارے ائمہ ویسے بھی عام طور پر کم تذکرہ ہو پاتا ہے، لیکن مخصوصی میں ان ہستیوں کا تذکرہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن تمہید میں تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کا دوں گا اور موضوع میں آج اعلان کر دیتا ہوں جو ہمارا خمسہ مجالس کا موضوع رہے گا۔ میں واپس پلٹ کر امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ موضوع خصوصیت کے ساتھ توجہ فرمائیں گے۔ ان ایام میں، ان خمسہ مجالس میں آپ کی خدمت میں جو آیت کی دعوت کر چکا ہوں، اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے
اپنی رحمت کے ذریعے سے خاص بنا دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ آیت ہے اور اس کا ظاہری سا ترجمہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر ہماری گفتگو رہے گی۔ اور اس خمسہ مجالس کا عنوان آپ ذرا توجہ کیجیے گا۔ عنوان انتہائی اہم ہے، بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے، لیکن پھر بھی آج نیٹ کی دنیا ہے، ذرا دیکھیے گا اگر یہ موضوع آپ کو نیٹ پر مل جائے تو میں کل سے ضرور کر دوں گا، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ موضوع پڑھا جائے جو نہیں پڑھا گیا۔ یہ الحمدللہ مولا کی عطا بھی ہے، تو پھر کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ موضوع جو آپ کی خدمت میں رہے گا، اور کوشش کریں، میں کسی کو زبردستی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کوشش کریں کہ باقی بھی جو ایام ہیں، آج تو مخصوصی ہے لیکن باقی بھی ایام میں تشریف لانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ خمسہ عام خمسہ نہیں ہے۔ میری نظر میں اس کی ایسی ہی اہمیت ہے جیسے اشرار اللہ محرم کی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے اس خمسے کی۔ تو میں نے موضوع کی کسی اعتبار سے اور یہاں کے مزاج سے کسی حد تک واقف بھی ہوں، اکثر ماشاءاللہ جانے پہچانے چہرے ہیں جن کے محبتوں کا میں پہلے بھی اعتراف رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ موضوع رکھا ہے خصائص قرآن اور اہل بیت۔ توجہ کر لیجیے ذرا موضوع پر، آپ اہل علم ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا اور فرق دیکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے فضائل، فضائل قرآن اور اہل بیت۔ میں نے یہ موضوع نہیں رکھا، یہ موضوع الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے، آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، بہت زیادہ ماشاءاللہ پڑھا گیا ہے، میں اس پر موجود ہے۔ لیکن یہ ذرا دیکھیے کہ آج ہی جا کر دیکھ لیجیے، آپ بھی دیکھ لیجیے گا، خصائص قرآن اور خصائص اہل بیت۔ خصائص کیا ہوتے ہیں اور فضائل کیا ہوتے ہیں، صرف آج تمہید کے طور پر۔ خصائص اور فضائل میں یہ فرق ہے کہ فضیلت ہوتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہی فضیلت کسی اور میں بھی پائی جائے اور اس ہستی میں بھی موجود ہو، یا اس شے میں بھی وہ فضیلت موجود ہے۔ لیکن خصائص وہ ہوتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف انہیں میں پائے جاتے ہیں، کسی اور میں نہیں۔ بس یہ مخصوص توجہ فرمائے ماتم لوگ تشریف فرما ہے۔ خصائص قرآن، خصائص قرآن فضائل میں، اور اسی طرح خصائص اہل بیت کہ اہل بیت علیہ السلام کے خصائص کیا، اور اس میں کوشش کروں گا کہ اپنے اور پرائے سب کو بیان کرنے کی کوشش کروں کہ وہ خصائص جن کا مخالف اعتراف کرتا ہے کہ یہ وہ خصائص ہے کہ جو ان کے علاوہ کسی میں نہیں پائے جاتے۔ تو یہ آپ نے محسوس کر لیا، یہ میرا موضوع رہے گا، لیکن یہ آج محسوسی ہے، مجھے واپس پلٹ کر موضوع کی طرف آنا ہے۔ بس آج اس حد تک کافیوں کے اعلان ہم نے کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آج آپ کی خدمت میں موضوع بیان کرنا ہے، توجہ کیجیے گا، وہ جو ہے کہ یہ ہستیاں کون سی ہستیاں ہیں۔ ذرا پہلا جملہ تخلیہ کرنے لگاؤں اور پھر اسی پر گفتگو آگے بڑھے گی۔ وہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں، ذرا میری طرف کیونکہ الحمدللہ جیسا کہ پیتا نے تعارف کروایا ہے، الحمدللہ مولا کی ایسے ہی عطا ہے، ہزاروں نمازیوں کو قربان کر کے کرتا ہے۔ کیا یہ ہے کہ بس اتنا خیال رکھیے، میں تو اتنا ممکن ہے کہ کسی کو نہ کہہ سکوں، جیسے انہوں نے کہا کہ آواز میں چلنا ہی میں نے بلایا تو میں ممکن ہے کہ نہ کہہ سکوں کہ زندہ ادھر دیکھے، لیکن اتنا خیال رکھے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے من کا ایمان بھی دیکھ رہا کہ جب وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے تو ادھر ادھر نہیں ہونا ہے۔ اور جملہ آپ پہلا جملہ آپ دیجیے گا، یہ ذوات مقدسہ اہل بیت علیہ السلام اپنی ذات میں، پہلا جملہ آپ یہ کر رہا ہوں، یہ اپنی ذات میں سب محمد ہیں، ذات کے اعتبار سے سب محمد ہیں۔ آپ نے سنا ہے حدیث مبارکہ ہے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد اور سبحان محمد، یہ اپنی ذات میں سب محمد ہیں، اور فضائل میں سب علی ہیں۔ توجہ کر لیں، ذات میں ہر ایک بندہ، بزرگوں کی تو دعائیں لینی ہے نا،
اپنی ذات میں، ذات کے اعتبار سے سب محمد ہے، اور فضائل کے اعتبار سے سب علی ہے، اور مسائل کے اعتبار سے سب حسین۔ کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ ہم نے مولا حسین کا قصہ دیا ہے تو آج امام علی رضا کا قصہ ہے۔ یہ سب مسائل میں، سب مسائل میں یہ سب کے سب حسین ہے۔ لہذا بہر مولا کا نام ہے علی۔ یہ سب جانتے ہیں مولا کے بہت سارے القابات ہیں، ان میں سے مشہور لقب رضا ہے، لیکن اسی طرح سے مولا کا لقب اور بھی ہے، جسے صابر، شاکر، راضی، یہ سب کے سب میرے مولا کے القابات ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے آج جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ جملے کچھ وہ واقعات ہیں، کچھ چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن اسی کا سہارا اور بھروسہ کرتے ہوئے مجھے آگے بڑھ جانا ہے۔ وہ جو ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ، کیونکہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا تذکرہ ہوا ہے، تو عبارات بھی مختلف ہیں۔ کہیں پر یہ فرمایا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے، لیکن سورہ صاد کی 71 نمبر آیات سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آگے بڑھتی ہے گفتگو۔ اس میں آپ ذرا سماعت کیجیے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، ٹھیک ہے، کہ انی خالق بشرا من طین، میں طین سے بشر بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي، جب میں اسے سوار ہوں اور اس میں اپنی روح فَقَعُوا ساجدین، اور سب کے سب سجدے میں چلے جائیں۔ یہ آیات توجہ رہے، میں آج کسی اور لحاظ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، باقی یہ واقعات اور یہ پرانی واقعات ہیں آپ لوگوں نے سماعت کیے ہوئے، لیکن آج ذرا اس وجہ سے آپ دیکھیے گا۔ کیا ہے کہ جب ملائکہ سے کہا کہ میں بشر بنانے والا ہوں دین سے، تو جب میں اسے بنا لوں، سوار ہوں، تو تم سب کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کہ تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، اور جب سب کے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا اور وہ کافروں میں سے تھا، ٹھیک ہے، ہو نہیں گیا ہے۔ عربی گرامر کے حساب سے یہ ہے کہ وہ تھا ہی کافر، ہوا نہیں، بس اس کا اظہار ہوا ہے، کافر وہ پہلے سے ہی تھا۔ بس یہی مسئلہ ہے کہ جب بھی خلافت کی بات آتی ہے تو پتہ اسی وقت چلتا ہے، ایمان تو اسی وقت تولا جاتا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ آپ بہت دور تک جا رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، استکبر وکان من الکافرین۔ اور اس کے بعد جب فرمایا صلی اللہ علیہ محمد، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تمہیں اس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنی قدرتوں سے بنایا۔ یدیہ قدرت، ٹھیک ہے، وہ علی کی قدرت ہی ہے، ذرا دھیان میں رکھیں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے تو خیر خلقت بیدی، میں نے اسے اپنی دونوں قدرتوں سے بنایا۔ میں دقیق معنی کر رہا ہوں اور بہت ہی ڈیپ میں جا کر بات کر رہا ہوں۔ تو جس کو میں نے اپنی قدرت کاملہ اور دونوں قدرتوں سے بنایا، ٹھیک ہے، اب جب میں نے بنا لیا تو تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ پھر فرمایا استکبرت، کیا تم نے تکبر کیا ہے؟ ام کنت من العالین، کیا تم عالین میں سے ہے؟ بس یہاں تک آپ نے محبت سے پورا سماعت کر لیا۔ اس میں آپ توجہ کریں گے ذرا سبھی حضرات، ٹھیک ہے، یہ اس کی تمہید ہو گئی اور آیات میں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ان آیات میں
71 سے لے کر 75 آیات تک جو گفتگو ہوئی ہے، اس سے اندر 5 طرح کی پارٹیز ہیں، 5 طرح کے لوگ ہیں، یا 5 زبان بلکہ کہیں گے 5 زبان ہیں مختلف۔ سب سے پہلے اس کالا رب ہوگا میری طرف تاکہ یہ شے واضح رہے۔ میں نے کہا کہ واقعات آپ نے سنے، لیکن اس جگہ سے ذرا دیکھیے گا۔ وہ اس کالا رب ہوگا، جب تمہارے رب نے کہا، ایک ہے رب لوگ ملائکہ ہے، کیا ہے ملائکہ ہے، ان میں خالق بشر آنا، تیسرے کیا ہے میں بشر بنانے والا ہوں۔ تو کیا ہے کہ پہلے رب، دوسرے ملائکہ، تیسرے بشر۔ اب اس کے بعد آپ غور کریں گے کہ بشر کو بنایا، پھر کہا کہ جب سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کتنے ہو گئے 4، ٹھیک ہے۔ اور 5واں درخت توجہ کریں گے، 5واں یہ ہے کہ پروردگار نے کہا کہ استکبرت، کیا تم نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، کیا تم عالین میں سے ہے۔ اب لوگ ذرا بتائیے گا کیا تم عالین میں سے ہے۔ اب مزاج میں بدلنا چاہ رہا ہے، جو کراچی کا مزاج ہے اسی مزاج میں اب مامے سے ضرور بتا رہے ہیں، کیونکہ آج کا مسائل نہیں بنے ہوئے ہیں کہ امامے والوں کو فضائل نہ ان کو شاید پڑھنا نہیں آ رہی، یا ان کو سنانا نہیں آ رہی۔ بہت دکھ ہو رہا ہے کہ امامے کو یہ ماحول آ گیا ہے، ابھی کے فضائل تمہیں حاصل نہیں ہوتے۔ سننے میری بات، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، مولا علی کے فضائل تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور آج کل تمہیں اندر سے ملنے جا رہے، مسلسل اندر سے تو میں چاہے وہ تنظیمی ہے یا غیر تنظیمی ہے، چاہے وہ کسی بھی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے ان لوگوں کی آپ میری بات جو یہاں سے اترے گا اسی سہتا دیکھ لیجیے گا کتنی بڑی توہین کی ہے معصوم کی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو مسائل ہو گئے، اب اس کو بچانا میں سمجھتا ہوں ہماری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا میں کروں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور تمہارے کافی ایسی ایسی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے گھر میں سجاد ایسا نے کروایا تھا کہ فرمایا کہ جس کا خالی کیسی دینا ہے وہ زندہ کرے گا، جو بدلنا ایسی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، کبھی کوئی بندہ کوئی ممبر سے کبھی گالی بک رہا ہے، کبھی معصومیت کی تقسیر کر رہا ہے، شان مستحق کر رہا ہے۔ میں یہ صرف سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹی بھائی ہے، یہی کہا جاتا ہے نا، بیٹی بھائی نہیں ہم دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں ہمارا سلسلہ ایک ہے، بیٹی بھائی میں ہم بول رہے ہیں وہ ولایت کا کھاتا ہے، اگر ولایت کے کھاتے میں ہے تو وہ ہمارا ہے، اگر ولایت کے کھاتے میں ہے
ہمیں بھی بہت کچھ آتا ہے لیکن ہم نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کر رہے ہو تو ہم بھی کرتے رہیں گے. تبدیل کر رہے ہیں اگر انسان کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ امین کرائے میں سب سے زیادہ امین ہمیں ایشور میں احتجاج ہے. اگر تم نے لباس ہمارا پہن لیا ہے تو ہمارے بندے بہت دور سے کام آ رہی ہے. کراچی سے ہوا سے کام آ رہی ہے کہ یہ ساری باتیں اس پر غور کیا جائے. اور میں کہتا ہوں مسئلہ آپ لوگوں کا بھی ہے. گاڑی کو نہ کبھی بھی مریض سب کے پربھاؤ کر گئے. مریض سب کے مل کر نہیں بتا سکتے کون سا دوا ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں یہ MBBS ہے کیا ڈاکٹر ہے اپنی ڈگری آ رہا ہے کیا جانی ڈگری آ رہا ہے. جانی ڈگری ہے لے کے اپنے آپ کو ٹاپک پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے انہوں نے لوگوں نے بیچاروں نے جو میٹر نہیں سنا کہ کسی اور زبان میں ہے لیکن وہ ترجمہ کر رہے ہیں آپ تو سمجھ رہے کہ ہم کاپی پیسٹ کر کے بڑا اپنے آپ کو کر رہے ہیں. نہیں, اگر علم ہے تو اپنا بیان کرو, اپنے اندر سے کچھ ہے تو وہ بیان کرو. نظر کرواتا ہے مولا کی زمین پر جا کر گر کرایا کہا مولا آپ مدینہ کے نور کے دروازے ہیں اور میں یہاں آ کر ابھی تک کچھ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. چل لے کر ایک مرتبہ اپنے آپ اتنا لوگ آئے کہ ان کے اوپر ایک دفعہ جو بھی آئی اور خواب میں کیا دیکھا مولا علی آئی. مولا آئے اور بسم اللہ پڑھا. اب جب بسم اللہ پڑھائی تو میرے کو بسم اللہ پڑھائی. اب اس سے بعد یہی صاحب جب دس سے خارج میں آئے اور آنے کے بعد ابھی ایک بات کرتے ہیں صاحب یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کرتے ہیں ان کی گفتگو کا تنظیم کر دیتے ہیں. وہ بھی ماشاء اللہ کے جواب بس یہ ہے کہ وہاں جا کر مانگنے سے ملتا ہے عزیزو. بس یہ ہے کہ یہاں تک اب آتے ہیں گفتگو پر. وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے 5 لوگوں کا ذکر کیا ہے. ایک اللہ, دوسرا ملائکہ, تیسرے حضرت آدم علیہ السلام, چوتھے ملائکہ کیا ہے, چوتھے پہ کون ابلیس. ٹھیک ہے, یہ کم وقت ایسا کہ دیکھنا کیا مجلس سے وہ آنے کا اس کا پورا بھی نہیں کرتی. مجلس کو ذکر نہیں ملتا آ سکتا وہ سن کے آ جائے گا. نہیں فرما رہے. چوتھا
اس اعتبار سے. اور پانچواں کیا ہے؟ آمین. اب یہی ہے، توجہ کریں گے آپ. آمین. اب مثلا اس پر گفتگو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہے کیونکہ مخصوصی ہے، اگر وقت ملا تو کبھی اس کو پڑھ کر بیان کروں گا. بس یہ کہا لوگ سمجھ میں آ گئے. اب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ. اللہ تو کہنے والا ہے، خود مسجود ہے، معبود ہے. ملائکہ سے کہا جا رہا ہے کہ ملائکہ سجدہ کرنے والے ہیں. کس کو سجدہ کیا جا رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. اب اس کے بعد کس نے نہیں سجدہ کیا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چار لوگ سمجھ میں آ گئے، چار جو سوال ہے وہ سمجھ میں آ گئی. اللہ، ملائکہ، حضرت آدم بھی، ابلیس بھی. یہ آمین کون ہے؟ توجہ فرما لیں گے. یہ آمین کون ہے؟ کون کرتے تھے اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کیسی کر رہا ہوں، جو لاتے اکثر سے آپ پیش کر رہا ہوں، یہ آمین کیا ہے؟ آمین کیا ہے؟ یہ جمع کس چیز کی ہے؟ آمین یعنی کیا ہے؟ توجہ سے. میں یہاں پہ بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں پہنچنے کے ساتھ جا رہا ہے اور مجھے اپنے مخصوص پر بھی کچھ ضرور کرنا ہے، لیکن یہ اسی مخصوصی کا حصہ ہے. یہ عزیزہ ہے ہم انتا من آمین. آمین جمع ہے، توجہ، آمین جمع ہے ایتی. آمین ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آمین جمع ہے ایتی. تو ہم یہ کہا جا رہا ہے کسے پہلے ملائکہ سے، کس سے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب ان کے علاوہ یہ آمین کون ہے؟ دیکھیے صاحب سے کہنے چاہتے ہیں کہ یہ خدا ہی نہیں ہے. یہ بات طے ہے، وہ خدا ایک ہے. کیا ملائکہ ہے؟ بھی ملائکہ ہے. وہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے ملائکہ تمام کے تمام اجماؤں کا لفظ استعمال ہوا ہے. الملائکہ کل جمع ہے، پھر اجماؤں کی تاکید ہے. تمام کے تمام ملائکہ اگر یہ آمین ملائکہ ہوتے ہوتے تو ان کا سجدہ واضح ہوتا. بھائی اسی لیے کہا جائے تم نے سجدہ نہیں کیا، کیا تم آمین میں سے ہوئے؟ تو اب یہ ہے کہ یہ پتا چلا یہ ملائکہ نہیں ہے، ملائکہ کے علاوہ ہے. تو وہ کون ہے؟ اس کا اندازہ کریں کہ وہ کون ہو سکتے ہیں. تو یہ پہچانا جائے کہ یہ ہم کنتا من آمین. کیا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں قرآن کی آیت میں ہے. اچھا ایک بہت ہی لطیف جملہ ہے، وہ جو ہے ذرا پھر غور کر لیں گے. وہ یہ ہے کہ بارہا ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنے ائمہ کے نام قرآن میں دکھاؤ. بھی اپنے ائمہ کے نام قرآن میں دکھاؤ. تو ہم آپ کو کیا بتائیں گے؟ تو ایک کا پوچھتا ہے ہم اعلان کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں اہل بیت قرآنی ناموں کا ہی نہیں پتا. اگر قرآنی ناموں کا پتا ہوگا بھی بات ہوتا ہے بہت مشہور. چلو شعراء تشریف فرما ہے، بہتر جانتے ہیں، ذرا مجھے بتائیے گا. محسن نقوی شہید شاعر مشہور ہے نا، بہت عظیم شاعر گزرے ہیں اور سب جانتے ہیں، نام تو سنا ہوا ہے نا، تو بہت مشہور ہے محسن نقوی شہید. لیکن ان کا نام کیا تھا؟ دیکھیں یہ ان کا نام نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں یہ ان کا نام نہیں ہے. ان کا نام تھا غلام عباس. ٹھیک ہے، یہ بہرحال بعض نقوی کسی اور نام سے مشہور ہو جاتے کیا کہیں نام کا کچھ اور ہوتا ہے، بعض میں کچھ اور ہوتا ہے. ویسے میں خود بھی نہیں ہوں لیکن جو میرے شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے وہ نمبر میں بھی لکھا جاتا ہے. تو خیر بہرحال بات کہیں اور نکل ہے، لیکن صرف اتنا سا یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اصلی نام کا یا جو نام ہوتا ہے دوسرے مقام پر اس کا پتہ نہیں ہوتا. سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اہل بیت کے قرآنی نام کیا ہے، اور وہ ایک کے نہیں 14 کے نام موجود ہیں، لیکن اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، باقاعدہ تفصیل ہونی چاہیے. اور یہی ہے پھر چھوٹا سا دوست بھی ساتھ دینے کو دے جا رہا ہے، کیونکہ آج جو گفتگو کی جاتی ہے امام زمانہ پر،
تو کیا سوا کر دیں؟ عظیم ہستی جن کی وجہ سے ایسی عظیم ہستی ہے جن کی وجہ سے آج تک قیامت ہوئی، جن کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، لیکن صاحبان بہت بڑے بڑے نام آئے ہیں، جب وجود کرنے جاتے ہیں نہ بیماری نظر آتی ہے نہ کوئی روایت، خواب میں یہ دیکھا، خواب میں یہ ہو گیا، خواب میں وہ ہو گیا، بس خواب وغیرہ سنا کے چلے جاتے ہیں۔ اے عزیزوں، علماء کی تحقیق نے بتایا ہے، نوجوان سر توجہ کریں گے، علماء کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 300 سے زیادہ آیات ہے جو وحی ایمان صحابہ میں صلی اللہ محمد 300 سے زیادہ کم نہیں ہے۔ آپ سب کو آپ سوچ حیران ہو گئے، آپ کو ہمیں کوئی بتایا نہیں گیا، عالم جو ناگت کر رہے ہیں ناگت صحابہ یعنی اتنی آیات ہوتے ہیں اس سے کہانیاں یہ خواب سنانے میں کیا ضرورت ہے؟ آئے قرآن سے تعریف کرے گی ایمان صحابہ جو اپنے ایمان کے بارے میں گفتگو قرآن سے کرنا، اور 25 آیات سے زیادہ روایات ان کے بارے میں ملتی ہے۔ ہم نے بات سے کر لوگوں کو ادھر کی باتیں سن جائے تو ہر بار یہ ہے کہ قرآن نے کہا تھا کہ ہم انتا بلال عالم، یا آپ عالم میں سے آپ جمع ہے علی، یعنی ایک نہیں کئی علی ہے، ایک علی نہیں، جیسے اگر میں کہا جاتا ہے کہ آپ علی ہے نہیں، ہم خود عالم یعنی کوئی علی ہے عالم نظر میں جو ان کے کار میں علاوہ ہے، تو آپ ماننا پڑے گا کہ جب میں چاہتا ہوں اور عالم کو ماننا کیا ہے اسی طرح آگے کہنا چاہتا ہوں میرے منظور کروانے سے پوچھنے کا حقیقت آپ نے محسوس نہیں کیا، آپ نے محسوس نہیں کیا ان بات سے ملائکہ سمجھا کرے حضرت اور عالم پر واجب نہیں تھا کہ وہ سمجھا کرے، آپ نے محسوس نہیں کیا کہ حضرت عالم سے سمجھا نہ کرے وہ ان عالم کے بیٹے کی یہ قرآن ہے، قرآن بتا رہا ہے علی ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ اللہ کے علاوہ سر چکانا ہے یا کسی کے حالت کرتا ہے، یہ قرآن کی بڑی زمین ہے لاہور کا ہے اگر ہر ان کے ہمارے انتہا کر لیتا یہ ہے عزیز قرآن، اور ہم خودتا ملال العالمین تمہیں کے وقت زیادہ مل گیا اور سے آ گیا ہوں اپنے علم کے لیے تو یہ ہے کہ ہم خودتا ملال العالمین کیا آپ عالمین میں سے گئے ان عالمین میں سے ایک اللہ علی جنر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد یعنی ایک علی یہ بھی ہے کہ جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا ہے، جو سجدہ نہیں کیا، اور یہ الگ سے وہ سجدہ ہے، یہ اسماء وہ ہے کہ جنہوں نے کبھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اور یہ ایمان علیہ السلام کی تفسیر اب اگر اس پر گفتگو کرنے لگے تو یہ ہے کہ بہت نورانی ہو جائے گی مجمع، کیونکہ آج کل فون کا دور آ گیا ہے،
تو پھول میں انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں گھر میں. جب پھول کو بتا دیا جائے گا کہ خطیب منبر کا فیصلہ ہے تو فیصلے کریں گے. لیکن ادھر سے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم سے پہلے کچھ ہستیاں اور بلاتے ہیں. تو اگر وہ ہم سے پہلے آ جائے اور ہم دیر سے آئے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اگر شاگرد دیر سے آئے اور استاد کلاس سے پہلے آ جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ احترام استاد کے خلاف نہیں ہے. تو یہ ایسے جب ارادہ ہے میرے معاف کے بعد بیٹھے ہوئے میرے تمام افسان، لیکن اگر ارادہ ہے نا مجلس کا، اگر نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر ارادہ ہے مجلس پر جانے کا تو پھر انتظار کا واقع نہیں. کیونکہ خطیب کے لیے میرے بھی کفر نہیں پڑتا. آپ کو بھی کہتے ہیں مولانا کا ذکر ہوتا رہے گا، یہ رسول کے افراد میں محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے جو باتیں شروع رہ گئی ہے وہ موجود کی طرف سے یہ اٹھائے ہیں. تو بس جو ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کی ہستی کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کے مختلف پہلو پر گفتگو کی ضرورت ہے. مثلا اگر گفتگو کی جائے عقائد کے حوالے سے تو گفتگو یہ موضوع بنتا ہے، ذرا دیکھیے گا، موضوع بنتا ہے عقیدہ اور امام رضا. یہ موضوع ہے، مستقل موضوع ہے، ٹھیک ہے. عقیدہ اور امام رضا علیہ السلام. بیدار لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں سیف الزمان امام بارگاہ میں ایک موضوع پڑھ چکا ہوں، ذرا دیکھیے گا ہمارے موضوعات بھی کیسے ہوتے ہیں. عزاداری اور انسانی تکامل. عزاداری کے ذریعے سے انسان مکمل ہو رہا ہے. عزاداری ایک ایسا شاہیانہ ہے جس کے پوری شریعت اسلامیہ تبدیلی ہوئی ہے اور قرآن کر رہی ہے. عزاداری کے اسی وجہ سے اب اللہ نے ارشاد فرمایا دستکاری کو بھی موجود ہے. اللہ نے فرمایا کہ عزاداری میں تم نے بھی عزاداری ہے، ان میں سے کسی کسی شرط کام کرنا ایسا ہے جیسے خاص کمر دینا. اللہ اکبر اللہ. یہ عزاداری مفت نہیں آئی ہے اور نہ ہی خرچی ہے جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس اس کے دنیا میں معلوم کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ کام کر لو وہ کام کر لو کئی کاموں میں لگا دیتے ہیں پیسہ ادھر نہ خرچ کرو ادھر کر لو، سیکھنے ہاسپٹل بنا لو، اس سے یہ کر لو، اس چیز میں قائم ہو گئے. اگر کوئی ہاسپٹل بنانے کی ضرورت آئے گا کون جو عزاداری ہے تو سمجھائے گی. اگر ہاسپٹل بنا دے تو یہ آتا ہے اس کا گھر بنا دے اور اس کے علاوہ کبھی اس کا موضوع آپ دیکھ لیں کہ آزاداری اور انسانی تکامل. آزاداری کے ذریعے سے انسان مکمل ہوتا ہے. تو ہم یہ ہے باہر امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے موضوعات مختلف ہیں. خود یہ آزاداری جتنی زیادہ روایات امام رضا علیہ السلام سے ہیں شاعری کسی اور معصوم سے ہوں. میں شاعر کو آپ نے کم علمی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، شاعری کسی اور امام سے ہوں جتنے امام رضا علیہ السلام. کئی مقامات پر ہمارے جب میں شہید ان شیتا بقین بشین فرق اگر حسین، اگر یہ تم چاہتے ہو کسی شاعر پر گریا کرو تو حسین پر. اور اسی طرح سے جو قمیص کا واقعہ پڑھا جاتا ہے جناب سیدہ قیامت کے دن، میں مسئلہ نہیں کر رہا لیکن متوجہ کر رہا ہوں، وہ جو قمیص لے کر آئے گی وہ کس کا قمیص ہوگا؟ وہ جناب سیدہ کے حوالے سے روایت امام رضا سے ہے. باقاعدہ ایک موضوع ہونا چاہیے مستقل طور پر، کیونکہ ہم بہرحال یہ مولا کی میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی مضمونیت ہے کہ ہم ایک ہی دن مناتے ہیں، ورنہ کم سے کم یہ خمسہ ہونا چاہیے. اگر ہو سکے تو آئندہ سال ایک خمسہ پورا رکھیں تاکہ آخری دن تابوت ہو جائے. آپ جو ہے ایک میری پیشنی حال ہے، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ تاکہ امام رضا علیہ السلام پر مختلف موضوعات پڑھے جا سکیں، کیونکہ آج دیکھیں تنقید میں اتنا وقت گزر گیا ہے. تو اب جو ہے اسی طرح سے عقائد اور امام رضا، فقہ اور امام رضا، فلسفہ اور امام رضا، تاریخ اور امام رضا، انقلاب اور امام رضا. کیونکہ یہ جتنے انہوں نے اسلامی اور سائنسی ہے ان کو الگ الگ کر کے امام رضا علیہ السلام کی ذات کا ملاقہ دیکھو یہی میرے بنائے ہے میرے مولا امام رضا کا ہر
وہ ہر بیٹی کو نکاح سے کرواتے ہیں. اسی طرح سے ہے کہ آنے والے نبی سے تمہیں کیسے لے کر آیا تھا کہ یہاں لاؤں گا بہت سارے لوگوں کو بلاؤں گا مختلف علم رکھنے والوں کو کبھی کو بلاؤں گا کبھی انسانیت اور مدوشیوں کو کبھی جنگوں کو مختلف لوگوں کو بلا کر کرواؤں گا ان کو مجھے دکھاؤں گا. سوچ کر تو یہ آیا تھا لیکن آپ ہدایت کے لیے وقت نہیں بیان کرتا اسی طرح سے انسان بنایا تھا کیسے کہ میرے مولا اللہ کرام نے فرمایا تھا اگر مسلم میں لوگوں کی دعوت کے لوگ جا کر پوچھتے بھی نہیں جاتے ہم نے آج کیا کھانا ہے, ہماری داڑھی کے بال کتنے ہیں, اور اسی طرح سے سوالات جو آپ لوگ سمجھتے ہیں لوگ ایک پوچھتے ہیں. چلو جو بات حالات حاضرہ پر بات کریں وہ جو ہے کہ آج اسی بات پہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم سایہ ہو چاند کو چلا گیا. یہ یاد ہے نا, یہ ہمارا ملک ہمسایا چار میں چلا گیا, چار میں چلا گیا. چلے گئے مسلمان فلانی ہو سکا میں مسلمانوں کا احترام کر رہا ہوں. اسلام اور ہے مسلمان اور ہے, اسلام اور ہے مسلمان اور ہے. میں ایمان کر رہا ہوں ہمارے بتانا چاہ رہا ہوں. آج چھوڑ کر چار پانے کی کوشش کر رہی ہے اور آگے جانے کی کوشش کر رہی ہے. مولا علی سے تمہیں مولا کے ساتھ کرتے لیکن جو مولا کروایا تھا لیکن میرے وقت ملا ہے امام رضا کو امام رضا کو کبھی مانوسی آ رہا ہے, کبھی یہودی آ رہا ہے, کبھی عیسائی آ رہا ہے, کبھی رومی آ رہا ہے, اور مختلف طریقے سے آتے گئے سوالات کرتے ہیں, جواب میں پر چلے جاتے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ
کیونکہ اس کے بغیر مطلب ہوتا ہے مکمل ہی نہیں ہوتی. چاہے آپ ہزاروں واقعات کریں وہ آپ کے جڑے ہوئے ہیں لیکن اس واقعے کو تازہ ہے. اچھا چلو میں ایک اور بات کر دوں کیونکہ وہ آج کل کیونکہ ماں کسی کا میں آج کسی اور رنگ میں جا رہا ہوں. میرا آپ زیادہ پرانا واقعہ ہے. میں اس طرح سے نہیں پڑھتا ہوں تنقیدی مجلس بھی نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے زور نہیں دیتا کہ ہم تنقیدی مجلس پڑھیں لیکن کبھی کبھی بتانا پڑتا ہے. مجلس میں جاؤ مجلس میں اس مجلس میں جاؤ جس سے کچھ ملتا ہے. یہ کیا ہے وہی بات ہے اندر سنایا جا رہا ہے وہی دوہرایا جا رہا ہے وہی کہا جا رہا ہے کہ اس مجلس میں جاؤ جس سے کچھ ملتا ہے کوئی نئی چیز ملے. میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ذکر کے بارے میں اتنا کچھ کہتے ہو کبھی ذرا توجہ پہلی دفعہ اس رائے کا بلا سے جائے. یہ جو فکر ہے نا باقی ہے یہ فکر باقی ہے. ہاں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. اس کا ممکن نہیں ہو پڑھنا چاہیے مل جائے تو اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں ملا ایک ایسی شاید کہ کوئی پہلے نہیں سنی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجلس کی حفاظت ختم ہو گئی. تمہارے آنے کا مقصد ختم ہو گیا نہیں وہ مقصد پورا ہو گیا. آپ مجلس میں آئے مجلس آپ نے سنی وہی اندر سنا وہی گھر پر سنا وہی کسی کا بھاگ دینا سنا کسی کا پڑھ دینا سنا بس اسی طرح سے میرے آپ سنتے رہتے ہیں نا. یہ سمجھ لینا کہ مقصد کا ہے مقصد پورا ہو جاتا ہے مجلس کا. اس پر دلیل دوں ذرا آپ ذرا محسوس کیجیے گا. دلیل دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بہت ضروری ہے. چلو میں بتا دوں علامہ مالک رحمۃ اللہ بہت بندے ہیں مالک رحمۃ بڑھنے میں اپنا بہت مالی بیٹا کرتے وہ سچے پڑا کرتے تھے اور بیان کرتے تھے. ہماری آپ ملاقاتوں میں اس کا جواب کی آپ کے سامنے بات ہوئی تھی علامہ صاحب سے تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ بیان کیا اور انہوں نے کہا تھا جب سے ہمارے دل دل میں جس کا کرتا ہے الگ لگی یہ فکر پائی جاتی ہے نا بزرگ اس بات کی میری تعریف کریں گے بہت بڑا ہو جو بیٹھ کر خطیب پڑھ کے گیا کوئی نئی چیز نہیں پڑی یار کیا فائدہ ہوا اس کو پڑھاؤ کوئی نئی چیز ہے. میں سمجھوں پھر دکھ کی بات کروں اس کو پڑھاؤ تو ایک نیا شوشا سن کے جائے یہ میں نے ڈپینڈ کر پاؤں اس کو پڑھاؤ چاہے وہ تنظیمی ہو یا غیر تنظیمی ہو کیونکہ ساتھیوں کا پڑھنا کوئی تو بھائی ساتھی نہیں ہے. میں اپنی تعلیم سے آگے آیا میں اپنی تعلیم سے آگے میری کوئی ساتھی نہیں ذرا کیا ہے کہ جی کوئی نئی چیز پڑھی جائے یہ ذرا کہا جاتا ہے نا یہ ایک فکر بڑی ہوئی ہے. ذرا آج سے ذرا اس چیز کی اصلاح کر لیجیے گا کہ جو کہتے ہیں کہ نئی چیز میں نے اس چیز کی نفی نہیں کی کہ نئی پڑھنی چاہیے پڑھنی چاہیے تحقیق کرنی چاہیے تحقیق آنی چاہیے لیکن اگر نہ ملے تو مجلس کی افادیت پر کوئی حرف نہیں اور نہ آنا چاہیے. یہ مجلس خود مقصود ہے لیکن اس پر دلیل دینا چاہتا ہوں ذرا سا اٹھائیے گا دیکھیے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ ذرا نئی چیز کو پیش کریں کوئی نئی چیز پیش کریں تو میں یہ بتا دوں کہ چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے نئے کے چکر میں نہیں پڑا جاتا. دلیل دینے جا رہا ہوں ذرا دیکھیے گا بیدار ہو جائے.
دلیل یہ دینے جا رہا ہوں کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز یہ شے کیسی ہے یا جو بیان کیسا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. عزیزان مطلب 1400 سال ہوئے کبھی آپ نے یہ کہا کہ یہ تو اذان ہے جو 1400 سال سے ہے. آئے 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 نہیں دلیل دے رہا ہے. یہ کبھی کسی نے یہ کہا دوسرے کو بھی بولی ورنہ کچھ لوگ کی الگ ہے لیکن میرا حل ہے کہ صبح بھی آزاد پھر دوپہر میں بھی وہی آزاد پھر عصر میں بھی وہی آزاد مغرب میں عشاء میں. کبھی کسی نے کہا جس دن کسی نے کہا نا اس کو سکھا دیا جائے گا تو کیا کر رہے ہیں. یہ بات ہے نا مودی صاحب کے ہزار اختلاف آپ کر سکتے ہیں لیکن کبھی کسی کو یہ دیکھ رہے آپ نے پتا چلا کہ جو نئی کے سیکٹر میں نہیں آنا اگر بات اچھی ہے یا کسی نے شاید آخری مسئلہ یہ ہے کہ شیر اگر اچھا ہو تو پرانا نہیں ہوتا. تو جب شیر پرانا ہے نہیں ہوتا ہے اگر اچھا ہو جائے تو اگر کلام اگر واقعہ اگر پس منظر اچھا ہو تو وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. چلو میں سبھی کتابوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ بات کہتے ہیں کہ پرانی تقریریں نہیں ہے تو یہ پرانے لوگوں کے لیے نئے لوگوں کے لیے نئی تقریر ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے کہ جنہوں نے علامہ رسول صاحب کو سنا اگر کوئی نیا میٹر کرے تو ان کے لیے وہ نیا ہے. علامہ نقوی صاحب کو جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے وہ نیا میٹر ہے. تو پرانے لوگوں کے لیے نئے لوگوں کے لیے وہی نیا ہوتا ہے. تو جتنے نئے میں کوئی سرزمین کا کتابیں سکھاتا ہوں اس وجہ سے پورا مولانا کو سمجھ دے رہا ہے کہ جہاں جس سے مولانا نے ادا کر رکھا ہے تو میرے چیز کی غلط ہے تو کرتے ہیں کہ نئی چیز ہے میرے میں بچارا اپنے بھائی سوچا ہوں گا تو چاہے گے تو نہیں جائیں گے تو آپ غلط ہے. جب جس طرح سے آزاد نہیں کرنی جا سکتی اسی طرح سے آپ کو کہا گیا نا کہ یہ دہشت گردی ہے کیونکہ یہ اس سے کیا مطلب کہنا چاہتے کہ ہمارے بزرگوں کی نسل یہ حقیقت تحقیر ہوتی ہے کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو انہوں نے اس پسند منظر میں یہ کہا ہے. لیکن میں نے ایک انڈیا کا کلپ بھی دیکھا ہے اس کے اندر وہ اسمبلی میں کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اذان اللہ اکبر کی ہوتی ہے نا اس میں ہمارے سمجھ میں آیا اب اس کے بعد میڈم کے بیٹھ کر بات کرنے لگے تمہارے نام کو چلو میں بات کر لی تمہارے نام کو کتنا اچھا ہو گیا مطلب 20 سال 25 سال 30 سال نوجوان کا بات کرتے بزرگوں کا نہیں آتا تو یہ 20 25 سال سے ایک ہی کام بہت ہو گیا ماں نے بتا دیا باپ نے بتا دیا بھائی دو تو کیوں نہیں بدل رہے تو وہاں میٹر یاد ہے نا وہ ہمارے کسی آدمی نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کا رحمت ہے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ختم نہیں ہوتا کسی دوسرے کا کیا تذکرہ یہ کہا ہے نا بیان کرتے ہیں جس کسی نے بھی دلہ اچھا کہا ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یہ شیروانی والا ہے یا ٹوپی والا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اگر علی کہنا ہے تو ہم اس کو ہم کو یہ بات وقت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ہم بات جہاں تک آ رہی ہے صحیح ہے
لایا گیا مدینے سے مکہ، مکہ سے حواس اور اسی طرح سے 12 مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے تقریباً 3440 کلومیٹر بنتا ہے یہ فاصلہ، اور یہ فاصلہ تقریباً 6 مہینے میں طے ہوا جو امام رضا علیہ السلام کو فاصلہ طے کروایا گیا۔ اور یقین جانے کو میں یہ پڑھ کے بات کر رہا ہوں کہ ہر مقام پر جس طرح سے وہ آپ مشاہور والا واقعہ سنتے ہیں نا، اسی طرح سے واقعات ہر بڑے شہر میں جمع ہوتے رہے موجود ہے۔ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، جیسا ابھی میں پڑھنے نہیں جا رہا، اسی طرح کے واقعات بہت سارے شہروں کے اندر موجود تھے جو امام جب آتے تھے اس شہر کے لوگ جمع ہو جاتے تھے، کیا کیا ہوتا تھا وہ سارا تفصیل ہے۔ مشاہور کے مقام پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر جہاں پہ قدم گاہ ہے آج بھی، میرے مولا وقت نماز ہوا، میرے مولا نماز کے لیے وہاں پہ رکے اور کہا کہ وضو کیا جائے، یا وضو کے لیے وضو کرنا چاہتے تھے جس پتھر پر توجہ کریں گے، جس پتھر پر میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے بیٹھ کر میرے مولا نے وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد جس پتھر پر میرے مولا بیٹھے تھے، میرے مولا جس پتھر پر بیٹھے تھے، بس اتنا سا میں کہنا چاہوں گا کہ وہ پتھر اتنا مسکرایا کہ اپنے دل میں نقش تارے امام رضا اپنے سینے پر سبر کر آج بارہ میں نے مختصر کر دیا، وقت بہت ہی تیزی سے جتنا آج سوچ کے واقع سوچتے آج میں نے ان سے کہا تھا میں واقع اتنا کروں گا جتنا وقت دیا جائے گا، لیکن میں کیا کروں، درمیان میں وقت بھی آتے رہے گا اور درمیان میں ڈوز بھی دیے گئے لائف میں بھی ساری چیزیں، تو ہر بار یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب وہاں سے چلنے لگے تو کچھ لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر، مشہور بات ہے نا آپ نے سنا ہوا ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر مولا امام رضا علیہ السلام سے یہ خواہش کی کہ یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جد کی کوئی حدیث سنائیں، اپنے جد کی کوئی حدیث سنائیں۔ میرے مولا نے وہاں پر حدیث مبارکہ بیان کی ہے اور بہت زیادہ اس چیز کو بیان کیا گیا، بہت زیادہ اور بیان کیے گئے، امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ احادیث موجود ہے۔ تو خیر بہرحال یہ کہ جب امام رضا علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ آپ کوئی حدیث بیان کیجیے، روایت کے ملتے ہیں کہ تقریباً 18,000 سے زیادہ، کم میں بیش کہہ رہا ہوں، 18,000 تقریباً لوگ اس دور میں صحابی کہہ لیجیے، رپورٹر کہہ لیجیے، تاریخ دان کہہ لیجیے، محدث کہہ لیجیے، مختلف مضامین رکھنے والے وہاں پر لوگ موجود ہوتے۔ ادھر سے صرف انتظام یہ ہے کہ میرے مولا امام رضا کے لب طرف اندر سے آ جائے، جس کے لبوں کی جنبش کا انتظار 18,000 کرنے لگے، اور امام رضا علیہ السلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا میں نے اپنے باپ سے سنا، امام یوسف کاظم سے، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے میرے باپ نے اپنے باپ امام کاظم صاحب علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے باپ امام باقر علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے باپ امام حسین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے باپ امام حسین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے باپ مولا علی علیہ السلام سے سنا، انہوں نے پیغمبر سے سنا، پیغمبر نے ابراہیم سے سنا، ابراہیم نے اللہ سے سنا، کہ سلسلہ انسان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا سلسلہ ہے جس کے بارے میں مولانا بتاتے ہیں اگر کوئی ہونا چاہیے جو مل کر یا پڑھ کر اگر ملنے پر گھومنے تو مولا زندہ ہے آئے، یہ سلسلہ بہت وہ ہے جو ہم نے دنیا کہنا چاہتے ہیں جن کے نام توجہ کر لیں گے، جن کے عزم میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ پڑھ کر مردے زندہ ہو سکتے ہیں ان کی اپنی ذاتی طاقت کیا ہوگی۔ اور یہ سلسلہ کے ذہن میں پھر اس کے بعد یہ حدیث قدسی ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا کلام ہے۔
اور اس کے بعد فرمایا من دخل حسن عاملہ من آبادی، جو بھی اس قلعہ میں داخل ہوا وہ امان پا گیا، میں نے اشارہ کر دیا کافی ہے، یعنی کلمہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ان کی شرائط پر ایمان نہ لایا جائے۔ بس یہی ہے عزیزو، بس میں نے مختصر کر دیا، ورنہ بہت زیادہ میرے مولا کے فضائل ہیں۔ ہر مقام میں امام رضا کا اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ نام جو عالی ہے، تو اس عالم اور نام کا عالی ہونا ہی ان کے مقام کی دلیل ہے عزیزو۔ لیکن میرے اسی مولا کو کس طرح سے لایا ہے؟ جب قبر رسول سے الوداع ہو رہے تھے، بس آج ایک پرسہ آپ کو جناب شہزادی ہوتے ہیں، آپ تقریباً جو مدینہ ہو رہے ہیں مولا حسین کے غم میں ہو رہے ہیں، کچھ مسائل مشترک ہیں میرے مولا حسین کے بھی اور امام رضا علیہ السلام کے بھی، اور میں اس کا بہت عرض کر دوں کچھ بہت زیادہ جا رہے ہیں نا اربعین کے لیے، کچھ دنوں کا خیال کیا روایات کی اور سے بتا رہا ہوں، کچھ لوگ بتاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بھی زیادہ امام رضا کی زیارت کا ثواب ہے، کیونکہ اسی وجہ بتاتے ہیں کیونکہ حسین کی زیارت کو بہت لوگ جاتے ہیں، عیسائی کی جاتے ہیں، یہودی کی جاتے ہیں، باقی مسائل میں مسائل جانے جاتے ہیں، لیکن میرا مولا اس کو صرف اور صرف وہی میرے جاتے ہیں، کتنے کا جو کوئی آتے ہیں لیکن بھی معصومت کی زیارت نہیں جاتے، دعوت کرا جاتے امام رضا کے پاس نہیں جاتے۔ اسی طرح سے آج میرا مولا غیر بھی آیا ہے، لیکن آپ میرے مولا کو کہلایا جا رہا ہے، اسی طرح سے آئے قبر رسول اور آنے کے بعد اسی طرح سے الوداع کیا جیسے مولا حسین نے کیا تھا۔ میرے مولا حسین کی آگے یاد ہے 28 فروری کو جو کہنا راجا حسین
میں اس کے ذرا زور سے خود کرنا چاہتا ہوں۔ اب افسر سے نے کہا کہ جب یاد کر رکھو میں کل جاؤں گا دربار میں، جب میں دربار میں جاؤں واپس آؤں تو بس اتنا خیال رکھنا اگر میرے سر پر میرا ہاتھ ہے تو سمجھ لینا کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرنا ہے۔ یہ میرے مولانا میرے شہزادی آپ سے راضی ہو جائے کہ میرا کہے میرے مولا حسین پر تو آپ سے پورے ایک دن کا میرا مہمان صبح کی نماز کے بعد صبح کی نماز کے بعد صبح نماز کے بعد دربار میں گرایا گیا، دربار میں یہ بابر مجھے درباروں میں گرایا جاتا ہے، میرے مولانا کا ہمارے میرے مولا دروازے پہ بند کر دیا جائے امام حسین کربلا اور پہلے کا ٹکڑا بادشاہ تھا بادشاہ نے دیکھا نا انہوں نے
शहादत हिंदू मेरे मौला का शान और शौकत आखिर में खाया जाता मैं तुम्हें प्यार और दूरी चाहते हूँ